ایک طرف چین ہے، دنیا کی بڑی طاقت، بڑی معیشت، بڑی فوج، بڑی ٹیکنالوجی اور بڑے منصوبے۔ دوسری طرف پاکستان ہے، قرضوں میں گھرا ہوا، سیاسی دباؤ کا شکار، سیکیورٹی مسائل سے لڑتا ہوا، معاشی مشکلات میں پھنسا ہوا۔ پھر بھی چین بار بار پاکستان کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ شی جن پنگ پاکستان کو صرف دوست نہیں کہہ رہے، وہ اسے ایک ضروری ساتھی بھی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ دنیا بدل رہی ہے، راستے خطرناک ہو رہے ہیں، امریکہ اور چین کی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ بھارت چین کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، مشرق وسطیٰ میں جنگ کا خطرہ ہے اور تیل کے راستے غیر محفوظ ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں پاکستان چین کے لیے صرف ایک پڑوسی نہیں رہتا، پاکستان ایک راستہ بن جاتا ہے، ایک پل بن جاتا ہے، ایک سہارا بن جاتا ہے، ایک بیک اپ پلان بن جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور چین کے تعلقات کی، لیکن آج کی بات صرف دوستی کی نہیں ہوگی، آج ہم اس دوستی کے اندر چھپی ہوئی ضرورت کو سمجھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی 2026 تک چین کے سرکاری دورے پر گئے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا جب دونوں ملک سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل کر رہے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ اور عالمی میڈیا کے مطابق اس دورے میں سیاسی، معاشی، اسٹریٹجک اور علاقائی معاملات پر بات ہوئی۔ ظاہر میں یہ ایک عام سفارتی دورہ لگ سکتا ہے، ملاقاتیں ہوئیں، بیانات آئے، تصاویر بنی، دوستی کے الفاظ دہرائے گئے، لیکن اصل کہانی اس سے بہت گہری ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب چین کو پہلے سے زیادہ دباؤ کا سامنا ہے، امریکہ کے ساتھ مقابلہ بڑھ رہا ہے، بھارت کے ساتھ کشیدگی موجود ہے، بحر الکاہل میں امریکی اثر مضبوط ہے، تائیوان کا مسئلہ حساس ہے، جاپان اور فلپائن امریکہ کے قریب ہیں اور چین کو اپنے تجارتی راستوں کی فکر ہے۔ چین ایک بہت بڑا تجارتی ملک ہے، اسے تیل چاہیے، اسے خام مال چاہیے، اسے سامان بھیجنے کے لیے راستے چاہیے، اسے محفوظ بندرگاہیں چاہیے، اسے ایسے پارٹنر چاہیے جو مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پاکستان اہم ہو جاتا ہے۔ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، پاکستان ایک جغرافیائی مقام ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا، چین، خلیج، مشرق وسطیٰ اور بحیرہ عرب کے درمیان بیٹھا ہے۔ یہ جگہ چین کے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ اگر چین کے مشرقی راستوں پر دباؤ بڑھتا ہے تو وہ مغرب کی طرف دیکھتا ہے۔ مغرب میں کون ہے؟ پاکستان۔ اسی لیے سی پیک چین کے لیے صرف سڑکوں کا منصوبہ نہیں، سی پیک چین کے لیے ایک دوسرا دروازہ ہے۔ سوچیں، ایک گھر ہے جس کا صرف ایک دروازہ ہے، اگر وہ دروازہ بند ہو جائے تو گھر والا پھنس جاتا ہے، لیکن اگر گھر کا دوسرا دروازہ بھی ہو تو مشکل وقت میں نکلنے کا راستہ رہتا ہے۔ چین کے لیے پاکستان کچھ ایسا ہی دوسرا دروازہ ہے۔ سی پیک چین کو پاکستان کے ذریعے بحیرہ عرب تک رسائی دیتا ہے۔ گوادر پورٹ چین کے لیے صرف بندرگاہ نہیں بلکہ مستقبل کا ایک ممکنہ راستہ ہے۔ اسی لیے چین سی پیک اور گوادر کو مکمل طور پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان اور چین نے حالیہ دورے کے بعد سی پیک کو آگے بڑھانے، گوادر کو علاقائی رابطے کا مرکز بنانے، خنجراب پاس اور کراکرم ہائی وے جیسے منصوبوں پر زور دیا۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، سی پیک کی رفتار سست رہی، کئی منصوبے تاخیر کا شکار ہوئے، سیکیورٹی مسائل بھی رہے، مگر چین پھر بھی پاکستان میں دلچسپی رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چین 1 سال یا 2 سال کے حساب سے نہیں سوچتا، چین لمبی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آج کوئی راستہ کمزور ہے تو کل بحران میں وہی راستہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوادر بار بار خبر میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گوادر سے وہ نتیجہ نہیں نکلا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن چین گوادر کو صرف آج کے کاروبار سے نہیں دیکھتا، چین اسے ایک امکان کے طور پر دیکھتا ہے۔ اگر سمندری راستے خطرناک ہوں، اگر تیل کے راستوں پر بحران آئے، اگر بحر الکاہل میں دباؤ بڑھے، اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ ہو تو پاکستان چین کو ایک اور سم دے سکتا ہے۔ یہی پاکستان کی اصل اہمیت ہے۔ اب اس دورے میں صرف سڑکوں کی بات نہیں ہوئی، پاکستانی اور چینی کمپنیوں نے ہانگجو میں پاکستان چین بزنس کانفرنس کے دوران $1.22 ارب کے تعاون کے معاہدے کیے۔ ان میں توانائی، بیٹری سٹوریج، ٹیلی کام اور دوسرے شعبے شامل تھے۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ چین اب صرف بڑے منصوبے نہیں دیکھ رہا، وہ چھوٹے اور عملی شعبوں میں بھی جانا چاہتا ہے۔ توانائی، بیٹری سٹوریج، ٹیلی کام، زراعت، صنعت، مصنوعی ذہانت اور ہنر کی تربیت، یہ سب چیزیں تعلقات کو صرف نعروں سے نکال کر روزمرہ زندگی میں لے آتی ہیں۔ بڑی سڑکیں ہیڈ لائنز بناتی ہیں، چھوٹے منصوبے عادت بناتے ہیں
اور عادت تعلق کو مضبوط کرتی ہیں۔ اب سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں۔ یہ تعلق کا سب سے حساس حصہ ہے۔ چین پاکستان سے محبت کے الفاظ ضرور کہتا ہے، لیکن چین کو پاکستان سے خوف بھی ہے۔ خوف کس چیز کا؟ چینی شہریوں پر حملے، سی پیک منصوبوں کو خطرات، بلوچستان میں دہشت گردی، سیکیورٹی کی کمزوری۔ چین جانتا ہے کہ اگر راستہ محفوظ نہ ہو تو راستہ کام کا نہیں رہتا۔ ایک سڑک، ایک بندرگاہ، ایک ریلوے لائن، ایک پاور پلانٹ، سب تب تک مفید ہیں جب تک وہ محفوظ ہیں۔ اسی لیے چین اب سیکیورٹی تعاون پر زیادہ زور دے رہا ہے۔ حالیہ مشترکہ بیان میں سیکیورٹی تعاون، چینی شہریوں کے تحفظ اور علاقائی استحکام کو خاص اہمیت دی گئی۔ یہ پاکستان کے لیے موقع بھی ہے اور امتحان بھی۔ موقع اس لیے کہ چین پاکستان کو چھوڑ نہیں رہا، امتحان اس لیے کہ چین اب نتائج چاہتا ہے۔ صرف دوستی کے نعرے کافی نہیں، پاکستان کو تحفظ دینا ہوگا، منصوبے مکمل کرنا ہوں گے، اعتماد قائم رکھنا ہوگا۔ اب ایک اور بڑی بات، پاکستان صرف چین کا معاشی پارٹنر نہیں رہا، پاکستان اب سفارتی پل بن رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ، ایران، اسرائیل اور خلیجی ممالک کے درمیان کشیدگی نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کے تیل کا اہم راستہ ہے۔ اگر وہاں جنگ بڑھتی ہے تو چین کو بھی نقصان ہوتا ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تیل مہنگا ہوتا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے، روٹی تک مہنگی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پاکستان نے خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے مارچ 2026 میں ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے ساتھ اسلام آباد میں ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کے معاملے پر بات چیت کی۔ ان مذاکرات کا مقصد جنگ کم کرنا اور سمندری راستوں کو محفوظ بنانا تھا۔ چین نے بھی پاکستان کے اس کردار کو اہمیت دی۔ چین اور پاکستان نے ایران تنازع پر امن مذاکرات، شہریوں کے تحفظ، سمندری راستوں کی حفاظت اور آبنائے ہرمز میں معمول کی نیویگیشن کی حمایت کی۔ یہاں پاکستان کا امیج بدلتا ہے۔ پاکستان صرف امداد لینے والا ملک نہیں دکھتا، پاکستان ایک ایسا ملک نظر آتا ہے جو پیغامات کی ترسیل کر سکتا ہے، بات چیت کرا سکتا ہے، خطے میں کشیدگی کم کرانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسی لیے شی جن پنگ نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ شی جن پنگ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں پاکستان چین دوستی کو ان بریکیبل کہا اور پاکستان کی ایران امن کوششوں کی تعریف بھی کی۔ یہ ایک بڑا اشارہ ہے۔ چین پاکستان کو صرف کوریڈور نہیں سمجھ رہا، چین پاکستان کو ڈپلومیٹک چینل بھی سمجھ رہا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے عالمی سطح پر بڑی بات ہے۔ کئی سال تک دنیا پاکستان کو بحران، دہشت گردی، قرضوں اور سیاسی عدم استحکام کے زاویے سے دیکھتی رہی، لیکن اب ایک نیا زاویہ بن رہا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو چین سے بھی بات کر سکتا ہے، امریکہ سے بھی بات کر سکتا ہے، ایران سے بھی بات کر سکتا ہے، سعودی عرب سے بھی رابطہ رکھتا ہے، خلیجی ممالک سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہ صلاحیت ہر ملک کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ملک کئی کیمپ سے بات کر سکے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہی پاکستان کے لیے نیا موقع ہے، لیکن اس موقع کے ساتھ خطرات بھی ہیں۔ پاکستان کو بہت احتیاط سے چلنا ہوگا۔ چین پاکستان کا بڑا دوست ہے، امریکہ بھی عالمی طاقت ہے، ایران پڑوسی ہے، سعودی عرب اہم پارٹنر ہے، بھارت ایک مستقل چیلنج ہے اور افغانستان بھی سیکیورٹی کے لیے حساس ہے۔ پاکستان کو ایک ساتھ کئی سمتوں میں توازن رکھنا ہوگا۔ یہ آسان کام نہیں۔ ایک غلط قدم اعتماد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب بھارت کا زاویہ بھی اہم ہے۔ بھارت امریکہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ بھارت کو چین کے مقابل ایک اہم پارٹنر سمجھتا ہے۔ ایسے میں چین پاکستان کو قریب رکھتا ہے۔ یہ صرف جنگ کی بات نہیں، یہ توازن کی بات ہے۔ بڑی طاقتیں توازن کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہیں۔ چین نہیں چاہتا کہ اسے خطے میں اکیلا محسوس ہو۔ پاکستان اسے ایک تصویراتی توازن دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین پاکستان کو عام دوست کی طرح نہیں دیکھتا۔ پاکستان چین کے لیے ایک ساتھ کئی کام کرتا ہے۔ پاکستان ایک زمینی راستہ ہے، پاکستان بحیرہ عرب تک رسائی ہے، پاکستان بھارت کے مقابل توازن ہے، پاکستان مشرق وسطیٰ تک سفارتی پل ہے، پاکستان چین کے مغربی علاقے سنکیانگ کے قریب سیکیورٹی پارٹنر ہے، پاکستان سی پیک کا مرکز ہے، پاکستان گوادر کا دروازہ ہے۔ ایک ایسے ملک کو نظر انداز کرنا چین کے لیے آسان نہیں، لیکن آخر میں پاکستان کے لیے اصل سوال کیا ہے؟ یا پاکستان اس اہمیت کو فائدے میں بدل سکتا ہے؟ صرف جغرافیہ کافی نہیں، جغرافیہ موقع دیتا ہے۔ ترقی کارکردگی سے آتی ہے۔ پاکستان کو سیکیورٹی بہتر کرنی ہوگی، چینی شہریوں کی حفاظت یقینی بنانی ہوگی، سی پیک منصوبوں کو رفتار دینی ہوگی، گوادر کو عملی طور پر فعال بنانا ہوگا،
सनत, तवानाई, ज़राअत, टेक्नोलॉजी में हकीकी काम करना होगा। अगर पाकिस्तान ये कर लेता है तो उसकी आलमी अहमियत बहुत बढ़ सकती है, चीन के लिए भी, अमेरिका के लिए भी और अपनी मईशत के लिए भी। आज चीन पाकिस्तान को वर्थ द ट्रबल समझता है, यानी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान अहम है, लेकिन ये अहमियत हमेशा खुद ब खुद कायम नहीं रहेगी, इसे संभालना होगा। आखिर में आपको बताएं कि चीन पाकिस्तान को इसलिए नहीं चाहता कि पाकिस्तान मुकम्मल मुल्क है। चीन पाकिस्तान को इसलिए चाहता है कि पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है। पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर हो सकती है, सियासत उलझी हो सकती है, सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आलमी नक्शे पर उस जगह खड़ा है जहां चीन को रास्ता चाहिए, चीन को तवाज़ुन चाहिए, चीन को एतमाद चाहिए, चीन को मशरिक़े वुस्ता तक राब्ता चाहिए, चीन को गवादर चाहिए, चीन को सी पैक चाहिए, चीन को एक ऐसा दोस्त चाहिए जो मुश्किल वक्त में साथ रहे। यही इस दौरे की असल कहानी है। ये सिर्फ 75 साल दोस्ती का जश्न नहीं, ये आने वाले 25 सालों की तैयारी भी है। दुनिया बदल रही है, रास्ते बदल रहे हैं, ताकत के मरकज़ बदल रहे हैं और इस बदलती दुनिया में पाकिस्तान फिर एक ऐसी जगह खड़ा है जहां तारीख उसे अहम बना सकती है। लेकिन शर्त एक है, पाकिस्तान को सिर्फ अहम जगह पर खड़ा नहीं रहना, पाकिस्तान को अपने किरदार को साबित भी करना है। अगर पाकिस्तान ने ये मौका संभाल लिया तो दुनिया उसे सिर्फ मसला नहीं समझेगी, दुनिया उसे हल का हिस्सा भी समझेगी और यही पाकिस्तान का नया ग्लोबल इमेज बन सकता है।